یہ بات حقیقت ہے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث کی روشنی میں مسلمانوں کی عیدیں دو ہی ہیں، عید الفطر چھوٹی عید یکم شوال کو منائی جاتی ہے، اور دوسری عید الاضحیٰ بڑی عید قربانی والی عید جو 10 ذو الحجہ کو منائی جاتی ہے۔ عید کے لفظ کی جو معنویت ہے اگر وسیع پیرائے میں پائی جاتی ہے تو وہ پائی ہی 12 ربیع الاول شریف کے دن میں پائی جاتی ہے، اس واسطے کہ وہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ ان میں راحت سرور خوشی وہ ہمارے لیے ہے، یعنی انسانوں مسلمانوں کے لیے ہے۔ اس میں آسمانوں کا کیا حصہ ہے، اس میں زمینوں کا کیا حصہ ہے، اس میں صحرا کے مور کا کیا حصہ ہے، اس میں فضا کے جگنوں کا کیا حصہ ہے، اس میں شمس و قمر کا کیا حصہ ہے، اس میں باغ و ثمر کا کیا حصہ ہے۔ وہ عید صرف انسانوں کی ہے، لیکن عید میلاد انسانوں کی بھی ہے، زمین و آسمانوں کی بھی ہے۔ اس واسطے بہت بڑے عرب مفکر وہ کہنے لگے مل عید الا عید احمد فانه عید الوجود بارضه وسمائه، عید صرف ایک ہے اور وہ عید میلاد ہے۔ پوچھا گیا باقی عیدیں عید الفطر اور عید الاضحیٰ وہ کہاں گئی؟ تو کہتے ہیں وہ محدود عیدیں ہیں، لیمیٹڈ عیدیں ہیں، وہ ساری کائنات کی عیدیں نہیں، وہ مخصوص طبقے کی عیدیں ہیں، اور عید میلاد جو ہے وہ ساری کائنات کی یونیورسل عید ہے۔ اس بنیاد پر باقی کا انہوں نے نفی کرتے ہوئے جو جامع معنی ہے فرق سرور کا، اس کے لحاظ سے یونیورسل عید بنی۔ فطر میں سرور ہمارے لیے ہے اور عید الاضحیٰ میں راحت سرور ہمارے لیے ہے، چڑیوں کے لیے، چونٹیوں کے لیے، ہرنیوں کے لیے، درختوں کے لیے، پھولوں کے لیے، گلزاروں کے لیے ان عیدوں میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ لیکن 12 ربیع الاول شریف کی عید جس سے زمین کے چپے چپے کو فیض پہنچا ہے اور مخلوقات کی ہر قسم کو فیض پہنچا ہے۔ ایک طرف اگر حضرت صدیق اکبر مسرور ہیں کہ میرے نبی آئے، تو دوسری طرف چونٹی کہتی ہے ابو بکر میرے بھی نبی آئے۔ اس بنیاد پر عید کے لفظ میں جو سرور کا اور راحت کا تذکرہ ہے، یہ اصل اس کی ڈیفینیشن کا حصہ ہے۔ عید کے لفظ میں کہیں یعنی کہ جو عید ہو اس میں کوئی نماز بھی ہو، جو عید ہو اس کے اندر کوئی اس طرح کی جو مزید مخصوص کیفیات اس کے لحاظ سے کوئی خاص اس کی عبادت ہو، وہ اس کا ایک اضافی معنی ہے۔ جو فطر کی عید ہے، جو عید الاضحیٰ کی عید ہے، اصل عید جو ہے اس کے لحاظ سے دیکھو قرآن مجید برہان رشید کے اندر جو رب ذوالجلال کا فرمان موجود ہے سورہ مائدہ میں آیت نمبر 114 ہے، قال عیسی ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، عیسیٰ بن مریم نے، اے اللہ، اے ہمارے رب، نازل کر ہم پر مائدہ۔ مائدہ کہتے ہیں دسترخوان کو، لیکن وہ دسترخوان جس پہ کھانا ہو، صرف دسترخوان کو نہیں کہتے، کھانے والا دسترخوان۔ اے اللہ ہم پہ مائدہ کا نزول کر، کہاں سے؟ آسمانوں سے۔ تکون لنا عیدا، جو کہ ہمارے لیے عید بن جائے۔ اب لفظ عید قرآن مجید میں راحت سرور اور خوشی کے دن کے لحاظ سے یہ نہیں ہے کہ کھانا آئے اور ساتھ ایک اس کی نماز بھی آ جائے، کھانا آئے اور ساتھ اس کی کوئی ہمارے لیے مخصوص بندگی بھی آ جائے، نہیں، وہ کھانے کا آنا ہی خوشی بن جائے۔ وہ کھانا پکا پکایا تیار آئے گا تو ہمارے لیے خوشی بن جائے گی۔ اے اللہ اس کو تو ہمارے لیے عید بنا دے۔ اب یہاں پر امام سیوطی رحمت اللہ علیہ جو تفسیر دو اماموں کی، امام محلی اور امام سیوطی کی، اس جلالین کے اندر لکھا ہے یوم نزولہا، کہ اس مائدہ کے نزول کا دن ہمارے لیے عید بن جائے، اس کے نازل ہونے کا دن ہمارے لیے عید بن جائے۔ اور تفسیر قرطبی میں لکھا ہے جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 283 پہلے کہ یہ مائدہ ان پر اتوار کے دن نازل ہوا، لہٰذا ان لوگوں نے اتوار کو اپنی عید بنا لیا کہ اس دن ہم پر مائدہ کا نزول ہوا۔ اور قرآن مجید برہان رشید میں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے تھے کہ اے اللہ مائدہ کا نزول کر تاکہ عید بن جائے اور عید ہمارے پہلوں پچھلوں کی سب بن جائے، اور صرف عید ہی نہیں بنے، کیا بن جائے؟ آیا یہ نشانی بھی بن جائے۔ کس کی نشانی؟ تیرے رب ہونے کی نشانی، میرے رسول ہونے کی نشانی، یہ تیری طرف سے نشانی بن جائے۔ اب یہاں پر ایک مائدہ کا نزول اس کے لحاظ سے جب اللہ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لفظ عید کا بولا تو رب ذوالجلال نے یہ نہیں کہا کہ مائدہ تو نازل کر دوں گا مگر اسے عید مت کہو، عید کا لفظ اس پہ نہ بولو، عید کچھ اور ہوتی ہے۔ رب ذوالجلال نے
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جملے کو محفوظ رکھا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی، اور اسی طرح وہ ہمارے قرآن میں وہ جملہ نازل ہوا، اور یہاں پر عید کے معنی و مفہوم کے لحاظ سے یہ بتا دیا گیا کہ جو عید کا ڈیفینیشن کے لحاظ سے عید راحت ہے، خوشی ہے، کسی نعمت کے حصول کے لحاظ سے، اور کتنی بڑی نعمت ہو اور کس انداز کی ہو تو اس کو عید کہا جاتا ہے۔ قرآن کی اس آیت سے پتہ چلا کہ مائدہ کا نزول، جس سے انسان کو کسی مشقت کے بغیر بدن کی طاقت مل جائے، اور ایک اس کے ٹیسٹ بڈز کو ایک ٹیسٹ والی چیز مل جائے، اس کو انرجی مل جائے، اس کو محنت مشقت کے بغیر کھانے والی چیز مل جائے، اسے راحت ہے، سرور ہے، لہٰذا یہ اس کی عید ہے۔ تو میرے بھائیو، جس لمحے جس دن میں ان کے اجسام کے لیے مائدہ کا نزول ہوا، جس سے ان کے جسم کو طاقت ملی، تو قرآن نے اس کے نزول کو عید برقرار رکھا اور عید تسلیم کیا، اور عید کے لحاظ سے اس کا ذکر کیا۔ اب آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک ہے مائدہ کا نزول اور دوسری طرف ہے حضرت محمد علیہ السلام کا نزول۔ تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دنیا میں جلوہ گری ہے، کروڑوں مائدے ان کے قدموں کی دھول پر نچھاور کیے جا سکتے ہیں۔ اس واسطے ان کی آمد سے جو کائنات کو فیض ملا ہے اور جو خوشی ملی ہے، یہ کوئی ایک دو عیدیں نہیں، یہ کوئی تین چار عیدیں نہیں، رب کعبہ کی قسم ہے، کروڑوں عید کے الفاظ اس دن پہ نچھاور کیے جا سکتے ہیں۔ اس واسطے کہ رب ذوالجلال نے قیامت تک کے لیے ہمیشہ اس دن کو، اس لمحے کو وہ عظمت عطا فرمائی ہے۔ اگرچہ ہر سال نئی ولادت نہیں ہوتی، ان جیسا کوئی ہے ہی نہیں، ایک بار آئے ہمیشہ کے لیے کائنات کو روشن کر دیا، لیکن جب بھی وہ دن آتا ہے وہ عید ضرور ہے، وہ رحمت ضرور ہے، اس میں انوار ضرور ہے۔ جس طرح کے آج سے صدیوں پہلے قدر کی رات میں قرآن نازل ہوا تھا، ہر سال نیا نازل نہیں ہوتا، لیکن ہر سال رمضان جب آتا ہے تو قدر کی رات پھر 1000 مہینے سے بہتر ہوتی ہے۔ اگرچہ نیا قرآن نازل نہ بھی ہو، وہ ایک مرتبہ کا نزول ہمیشہ کے لیے اس رات کو مالا مال کر گیا ہے۔ ایسے ہی ایک مرتبہ کی میرے نبی علیہ السلام کی جلوہ گری نے ہمیشہ کے لیے 12 ربیع الاول شریف کو ہزاروں عیدوں سے اونچا مرتبہ عطا فرما دیا ہے۔